صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت اس دنیا میں آ کر کی ہے. کسی نے مقبرہ میں جا کر شہادت اللہ بن کر آل رسول بن کر اسی دین کی خدمت فرمائی ہے. کوئی بریلی کے سرزمین پر امام اہل سنت بن کر دین مصطفیٰ کی حفاظت کرنا لگی. ہم نے چھوٹے بڑے سردار بزام شریف میں دیکھے, ہم نے مفتی احمد یار خان نعیمی کو دیکھا, ہم نے ان کو دیکھا تو نہیں لیکن ان کی تصانیف کو اور ان کے عشق کو دیکھا تو ہم نے اس کے سوا کچھ نہیں پایا. انہوں نے صرف اتنا ہی کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے جسموں میں اگر جان ہے تو وہ آپ کے عشق کے لیے ہے, آپ کے لیے ہے. کیونکہ انہوں نے اس چیز کو پڑھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب اگر کوئی تجھ سے محبت کرے گا اور تیرے لیے اپنی جان قربان کرے گا تو میں اس کا رتبہ دنیا میں بھی بلند فرماؤں گا اور آخرت میں اس کا عہدہ اور بڑھا دیا جائے گا. ہم نے دیکھا کہ دنیا میں عشق مصطفیٰ سے عہدہ کیسے بڑھتا ہے. بلال کی زندگی کو پڑھا جائے گا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھا جائے گا. دنیا میں رہ کر صحابے کو سہا, دنیا میں رہ کر اپنی جان پر ایسے ظلم سہے کہ آپ کے جسم مبارک کی کھال کو اتار لیا گیا ہے اور عرب کی کٹی ہوئی ریل پر آپ کو لٹا دیا گیا. اس کے بعد کہا گیا اے بلال اس نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے. بلال کی زبان سے آواز نکلتی ہے کہ بلال کے جسم سے جان تو نکل سکتی ہے لیکن نبی کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑے گا. یہ عشق مصطفیٰ ہے. تو اللہ نے بلال کو کیا مرتبہ دنیا میں عطا فرمایا, ذرا سماعت فرمائے. اللہ نے حضرت بلال کو یہ مرتبہ مکہ میں عطا فرمایا کہ جن مکے کی گلیوں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا جاتا, جن گلیوں میں حضرت بلال حبشی پر گولے برسائے جاتے, جن مکے کی گلیوں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں پر لٹایا گیا, ریت پر لٹایا گیا, پیٹ پر پتھر رکھے گئے. جب فتح مکہ کا وقت آتا ہے مدینے والے مصطفیٰ حکم دیتے ہیں اے بلال جا خانے کعبہ کی چھت پر چڑھ جا اور اللہ کا ذکر بلند فرما دے. اللہ جس گلیوں میں بلال کو مکے کے لوگ مارا کرتے تھے آج وہ مکے کی سب سے بڑی عمارت پر چل کر اللہ کے ذکر کو بلند کرتے ہیں. اور آخرت میں کیا مرتبہ ملا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوئے, اس اونٹنی پر داخل ہوں گے. حضرت بلال حبشی جنت میں آگے آگے ہوں گے اور آپ نے مصطفیٰ کی اونٹنی کی لگام ہوگی. یہ عشق مصطفیٰ کی جزا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بدلہ عطا فرمایا اور بہت سارے واقعات. حضرت اویس قرنی کی زندگی دیکھی جائے ہے. عشق مکمل نہیں ہوگا اگر عشق مصطفیٰ بیان کیا جائے اور بلال حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہ کیا جائے تو عشق مصطفیٰ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا. اس لیے کیونکہ اویس قرنی کا عشق ایک ایسا عشق ہے کہ جس میں ماں کی وفاداری موجود ہے, جس میں ماں کی وفاداری موجود ہے, ماں کی خدمت بھی ہے اور دل میں عشق مصطفیٰ بھی ہے. ماں سے اجازت لے ملک دھرم کہا اور مدینہ طیبہ کہا, سینکڑوں میل کا فاصلہ, لیکن ماں سے چند گھنٹوں کی اجازت ملی کہ ماں مجھے مدینہ جانا ہے. ماں نے اجازت دی. جب بلال حضرت اویس قرنی نے چلنا شروع کیا تو اللہ کی قدرت دیکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرن سے لے کر مدینہ طیبہ کی زمین کو حکم دیا اے زمین سمٹ جا, اے زمین سمٹ جا. زمین ایسے سمٹی کہ جو سفر سینکڑوں میلوں تک کئی دن میں مکمل ہوتا حضرت اویس قرنی نے چند گھنٹوں میں مکمل فرما لیا. اور ایک بار نہیں بلکہ قرن سے مدینہ طیبہ گئے, حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا سے ملاقات کی, اپنا پیغام لیا اور مدینہ طیبہ سے پھر ملک قلب واپس ڈال دی. مختصر سے وقت میں اتنے بڑے بڑے سفر کیسے ہیں؟ یہ عشق مصطفیٰ کی دولت ہے. یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی رضا ہے. جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے جب کوئی آیا تھا نام بھی بتا دیا, کہا کیسے پہچانا, میں نے کہا میں نے اس کے جسم کے لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے اتنی باتیں سنی. ہمارا عشق کیا ہے, ہمارا جذبہ کیا ہے, ہم اپنی اولاد کو کیا سکھا رہے ہیں. 20 سال کا بیٹا ہے لیکن اسے ابھی اپنے نبی کا نام محمد نہیں پتا, اسے اپنے مذہب کے بیسک کے بارے میں نہیں پتا کہ اس کے مذہب کا بیسک کیا ہے.
لیکچر کا بیسک بچے کو مضبوط نہیں ہو، اس لیکچر کے اندر، اس گرامر کے اندر اپنے آپ کو ایک لیڈر نہیں بنا سکتا، وہ ہمیشہ بیک بینچر ہی بن کے رہ جائے گا۔ اگر بیسک مضبوط ہوگا تو تمہارا بچہ آگے بڑھے گا، تمہارا بچہ مضبوطی کی طرف جائے گا۔ بچے کو اسکول میں ڈالا جاتا ہے، اسے بیسک پر اس کا دھیان دیا جاتا ہے۔ اس کلاس کے اندر پہلے بیسک پر مضبوطی ملائی جاتی ہے، اس دین میں بیسک پر مضبوطی ملائی جاتی ہے۔ جیسے یہ ہوا ہے کامیاب نہیں ہوا کرتی ہیں، اسی طریقے سے اگر مسجد اسلام میں بچے کی بنیاد کمزور رہ جاتی ہے، وہ اپنے ایمان اور نہیں کر پاتا ہے، اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، اس سے شعور نہیں ہوتا۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں، ہمارے حالات کیسے ہیں؟ 40 سال